وعلى آلك وصحبك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العظیم. اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی نماز اپنے گھروں میں اکیلے ہی نہ پڑھا کرو، بلکہ پنجگانہ جماعت میں شامل ہو کر نمازیوں کے ساتھ ادا کیا کرو، تاکہ تم کو دین کی برکتیں اور انوار حاصل ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک سورج نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے. ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک ٹرین گھوڑا تیز رفتار صدایا ہوا عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال میں طے کرتا ہے. جس نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے جنت عدن میں 50 درجے ہوں گے. ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک ٹرین تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 50 سال میں طے کرتا ہے. جس نے عصر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا جو بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں. جس نے مغرب کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہوگا. جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ہوگا. امام کی اقتداء یعنی پیروی میں نماز ادا کرنے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہتے ہیں. 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے. مدرک یعنی پوری جماعت پانے والا، اس کو مدرک کہتے ہیں، جو ساری رکعتیں امام کے ساتھ ادا کرے. اگر امام کے ساتھ اہل محلہ کی جماعت ہو گئی اور کچھ لوگ اتفاقاً یا کسی مجبوری کے سبب رہ گئے، صحیح مجبوری، تو ان کو اذان دینے کی اجازت نہیں، اور محراب میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ان کے امام کو کھڑا کرنا مکروہ ہے. اذان دوبارہ نہ کہیں، محراب سے ہٹ کر جماعت کریں، یہی افضل ہے. جنہیں پہلی جماعت نہ مل سکی اگر جماعت کر سکتے ہوں تو ترک جماعت نہ کریں، اس اعتماد پر کہ ہم اپنی جماعت دوبارہ کر لیں گے. شرعی مجبوری کے بغیر جماعت اولا جان بوجھ کر ترک کرنا گناہ ہے. چلو ہم محفل میں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ہم پڑھ لیں گے، پھر جماعت سے پڑھ لیں گے، اپنی جماعت کرا لیں گے، تو ایسا کرنا بھی گناہ ہے کیونکہ انہوں نے اول جماعت ترک کر دی. تو جو جماعت اولا ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، وہ واجب ہے. ایسی جگہ جماعت ثانی یعنی دوسری جماعت ہرگز نہ کی جائے جہاں فتنہ نفرت کی فضا قائم ہوتی ہو، کہ مثلا کوئی روٹین ہی بنا لے کہ ہماری جماعت اب ہو چکی ہے اور پیچھے دوسری جماعت شروع ہو جائے، اور روز کا کوئی معمول بنا لے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فساد کرنا چاہتا ہے، یہ شرارت کر رہا ہے کہ جس بندے نے روز کا آئے دن کا معمول بنا لیا ہے کہ جان بوجھ کر لیٹ ہونا اور پھر اپنی الگ سے جماعت شروع کر دینا. کئی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے. تو وہاں فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑے، 2 جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک مسجد میں، یہاں تک کہ 2 تراویحیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے بھی بڑے بڑے آستانے بھی دیکھے ہیں پیران عظام کے، کہ جہاں آستانے پہ چونکہ پیروں کی گدیاں الگ الگ، ہر پیر کہتا ہے کہ میری مسجد، دوسرا کہتا ہے میری مسجد، تو وہ پھر 2 تراویحیں ہوئی ہیں، اور آئندہ بھی ایسا چانس ہے کہ ہوں بڑے بڑے آستانوں پر. ایسی جگہ جماعت ثانی جہاں ایسا فتنہ ہو، مثلا امام صاحب یا دیگر نمازی یہ سمجھتے ہوں، اعتراض کرتے ہوں کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ جماعت منع ہے، دوسری جماعت منع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی شرعی مجبوری سے کبھی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک نفلیں پڑھتے رہتے. ہمیں نفس کو ایسی سزا دیتے رہنا چاہیے کہ نفس اگر کسی نیکی سے رہ جائے یا سستی دلائے، اب نفس کو سزا دینے کے لیے
نفلیں پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، نفس پہ مشقت ڈالیں تاکہ آئندہ سستی نہیں دلائے گا، آئندہ کہے گا بھائی یہ نیکی جلدی کر لو، اسے پتہ ہے یہ نیکی اس سے رہ گئی، ایک جماعت رہ گئی تو یہ تو 100 نفل پڑھ لے گا، 1000 نفل پڑھ لے گا، تو بہتر ہے یہ کرے لے یہ کام، تو پھر نفس روکے گا نہیں۔ سیدنا سعید بن عبدالعزیز کی جماعت نکل جاتی تو اپنی داڑھی پکڑ کے رونے بیٹھ جاتے۔ حضرت محمد بن سما کی 40 سال میں ایک مرتبہ تکبیر اللہ فوت ہوئی، حضرت سعید بن مسیب کی 40 سال میں ایک بھی جماعت فوت نہ ہوئی، حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کی 70 سال میں کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی، حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کی تلاش میں کبھی نہیں دیکھا گیا، یعنی آپ کی جماعت فوت ہی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سوید بن غفلہ کی عمر 126 سال تھی، لیکن آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے نماز با جماعت کے پابند تھے۔ ایک مرتبہ پاؤں کا انگوٹھا پک گیا، ڈاکٹر نے منع کیا، حرکت نہیں کرنی، مسجد جانے سے منع کیا، اس کے باوجود نماز با جماعت ہی پڑھتے تھے۔ 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر لے جاتے مسجد تک۔ بخاری شریعت کے مصنف مفتی امجد علی اعظمی نماز با جماعت کی سختی سے پابند تھے، اگر کسی وقت مؤذن وقت پر نہ پہنچتے تو خود بھی جا کے اذان دے دیتے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی 40-50 سال تک تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ جماعت ترک کر دینا میری لغت میں ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی گھر میں کوئی دوسرا مرد بھی نہیں تھا، ماں کی میت گھر پڑی ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے گیا۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نماز با جماعت اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ با جماعت نماز پڑھنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رش کریں گے۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ اگر جماعت میں ایک کی بھی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، کوئی ایک تو ہوگا جس کی قبول ہو جاتی ہوگی، کوئی اللہ والا ہوگا۔ اسی طرح بندہ جب کسی محفل میں بیٹھتا ہے، رات کو بھی جیسے محفل ہو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کچھ آنکھیں نم تھیں، رو رہے تھے، کچھ لوگوں میں خاص کیفیت طاری تھی۔ ایک کو تو دیکھا وہ مسلسل روئی جا رہے تھے، ان کے آنسو کنٹرول ہی نہیں ہو رہے تھے، اور بعد میں ملے کہتے ایسی روحانیت ملی ہے ماشاءاللہ، ایسی محفل ہوئی ہے۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی کیفیت، بس کا تو ایک رونے والے کے صدقے اللہ جتنے بیٹھے تھے سب کو بخشتے۔ یہ تو ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی محفل ہماری بخشش کا سبب بنی ہے۔ تو وہی ایسے رونے والے جن پہ رات بھی میں دیکھ رہا تھا، اسٹیج سے تو سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو جن پہ خاص کیفیت طاری تھی، تو ماشاءاللہ ایسے نیکوں کے صدقے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی کے آنسو اللہ کو پسند آ جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہو لیکن کسی ایسی محفل میں آ کے توبہ کر لے، اللہ کے خوف سے آنسو بہا لے، تو اللہ اس توبہ کرنے والے کے صدقے باقیوں میں بھی کرم فرما دیتا ہے، باقی بھی خالی نہیں جاتے۔ تو جماعت سے آدمی کو دینی پیشوا، علماء، صوفیاء کا ادب سکھایا جاتا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے والے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، جیسے ہمارا نماز کے بعد درس و بیان ہوتا ہے، تو یوں ہم کئی باتیں سیکھ لیتے ہیں جماعت سے پڑھنے کی برکت سے۔ با جماعت نماز پڑھنے میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، مثلا ایک ڈسپلن رہتا ہے قوم کے اندر اس کی برکت سے، آپس میں اتفاق بڑھتا ہے، قوم میں پابندی وقت کی عادت پڑ جاتی ہے کہ سب لوگ وقت جماعت جلدی جلدی مسجد کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ جماعت سے مغروروں کا غرور ٹوٹتا ہے، کیونکہ بادشاہ اور فقیر اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ شرعی مجبوری کے بغیر ایک بھی جماعت چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ جماعت چھوڑنے والے پر شیطان غالب آ جاتا ہے، اس پہ اپنا قبضہ جما لیتا ہے، اور تجربے سے یہ معلوم ہے کہ جماعت نکل جانے کی صورت میں کچھ لوگ ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ ان کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ جو تکبیر اولا یعنی اقامت سن کر جماعت کے لیے حاضر نہ ہو، حدیث پاک میں اسے فرمایا گیا بدبخت، نامراد، ظالم، اظلم، یعنی بہت بڑا ظالم، منافق، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے جو جماعت کے لیے نہ ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا با جماعت نماز پڑھنے والے کا درجہ نہیں پا سکتا اگر وہ اکیلے میں 27 بار نماز پڑھ لے، کیونکہ 27 درجے افضل ہے نا، 27 بار نماز پڑھے پھر بھی وہ درجہ نہیں پائے گا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں۔ اللہ پاک ہمیں با جماعت ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوتے وقت کی دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے۔